السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی یہ گفتگو میں قوم کے ان ہوش مندوں، باشعور، درد مند نوجوانوں اور جوانوں اور قوم کے لیے، دین کے لیے درد رکھنے والے لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے بھائی جن کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، جو کاروبار میں مشغول ہیں یا دوسرے علوم حاصل کر رہے ہیں، یا اتفاق سے انہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں دین کے لیے درد ہے، شعور ہے، وہ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ حیران و سرگرداں ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ان جوانوں کے نام، ان لوگوں کے نام خاص طور پر کرتا ہوں جن کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور عمومی طور پر ان تمام بھائیوں کے نام کرتا ہوں جو دین سے دور ہیں اور بہت دور چلے گئے ہیں۔ تمام لوگوں کو میں یہ چند باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے روشناس کرانا چاہتا ہوں جس میں دینی مجلس میں حاضر ہونے، دینی گفتگو میں حصہ لینے، اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کا ذکر سننے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر سنتے ہوئے کچھ لوگوں کو پا جاتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں جو اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ مجلس میں اللہ کی حمد ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، جنت و جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری گفتگو ہوتی ہے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کئی سوالات کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، کہ فرشتوں گواہ رہو کہ اس مجلس میں جتنے لوگ شریک رہے سب کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ فرشتہ کہتا ہے ایک شخص ایسا بھی ہے جو باقاعدہ اس مجلس میں نہیں آیا تھا، وہ کسی ضرورت سے آیا تھا، اس مجلس کو دیکھ کر کے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، سنت سے جوڑیں، دینی علم سے جوڑیں، دینی مجالس سے جوڑیں، اللہ کے ذکر سے جوڑیں اور یہ فضیلت حاصل کریں۔ خاص کر جوانوں اور نوجوانوں، آپ سے میری گزارش ہے، ابھی آپ جوان ہیں،
آپ کے بدن میں گرم خون ہے، بھرپور قوت ہے، ذہن و دماغ چست ہیں، ہاتھ پاؤں صحیح ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں، آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سماعت برقرار ہے، چہرے پر جوانی کی رونق ہے، آپ کے اندر حوصلہ ہے، آپ جو کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں کر ڈالتے ہیں، آپ کا راستہ کوئی روک نہیں پاتا۔ اور یہی ایک جوان اور نوجوان کی اور باذوق اور باشعور لوگوں کی صفت ہے۔ اولو العزمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ لیکن کب تک زندگی کے کب تک آپ کی یہ طاقت رہے گی؟ زندگی کے دوسرے مرحلے میں آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کے خوبصورت کالے بالوں میں سفیدی آ جائے گی، چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں چھا جائیں گی، آنکھوں کی روشنی مدھم پڑ جائے گی، ہاتھ پاؤں کی طاقت دھیرے دھیرے جواب دینے لگے گی، دل و دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور پڑ جائے گی، آپ کی کمر جھک جائے گی، کانوں سے سننا دوبھر ہو جائے گا، آپ ہر طرح سے کمزور ہو جائیں گے، بہت سارا کام چاہتے ہوئے بھی آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بڑھاپے کی کمزوری آپ کا راستہ روک لے گی۔ اس سے بڑھ کر خراب حالت تب ہوگی جب آپ اپنی عمر کے آخری ایام گزار رہے ہوں گے، گھر کے کسی کنارے پڑے ہوں گے، ہاتھ پیر کی طاقت ختم ہو چکی ہوگی، آپ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوں گے، دماغی طاقت ختم ہو چکی ہوگی، ایک گلاس پانی آپ اپنے ہاتھوں سے پینے کے لائق نہ ہوں گے، یعنی ایک گلاس پانی کے لیے بھی آپ دوسروں کے محتاج ہوں گے، آنکھوں کی روشنی، سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، بہت تڑپ رکھنے کے باوجود آپ مسجد نہیں جا سکیں گے، بہت طلب رکھنے کے باوجود آپ قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکیں گے، بہت چاہنے کے بعد آپ کسی کو پہچان نہ پائیں گے، الغرض آپ کے بدن کی ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں دھیرے دھیرے آپ کا ساتھ چھوڑ چکی ہوں گی۔ ایک شاعر نے کہا تھا، اس بڑھاپے میں رہتے ہیں سب منحرف، ساتھ دیتے نہیں اپنے بیٹے تلک، کیا خبر یہ بھی کب روٹ جائیں قمر، ہاتھ پاؤں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا جب موت کا فرشتہ آپ کی جان نکالنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوگا، پھر نہ کسی ڈاکٹر کی ڈاکٹری کام آئے گی، نہ کسی طبیب کا طب کام آئے گا، نہ کسی حکیم کی جڑی بوٹی کام آئے گی، نہ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کا دم کام آئے گا، آپ کی جان نکال لی جائے گی، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے قریبی رشتہ دار روتے رہ جائیں گے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق میں پھنس جائے گی اور کہا جائے گا بلاؤ کسی دم کرنے والے کو، اور آدمی سمجھ لے گا کہ آ پہنچی جدائی کی گھڑی، پنڈلیاں پنڈلیوں سے مل جائیں گی، اس دن تیرے رب کی طرف چلنا ہے۔
आप बेहिसो हिरकत रोने धोने वालों के बीच पड़े होंगे, फिर नहला धुला करके आपको जनाजे पर लिटाया जाएगा और अपनी सारी दुनिया, बीवी बच्चे, धन जायदाद, गाड़ी बंगला, खेती बाड़ी, तिजारत, कुर्सी ओहदा सब छोड़ के चंद कंधों पर लद के आप कब्रिस्तान पहुंचेंगे। चंद गज जमीन का गढ़ा, तन्हाई और अंधेरा, उससे आपका सामना होगा। वहां मुनकर नकीर के सवालों को जवाबों के बाद आपकी किस्मत का फैसला होगा। इसलिए मेरे जवानों, मेरे नौजवानों, दीन से दूर रहने वाले मेरे बाहोश भाइयों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप में से कोई पढ़ रहा होगा, कोई साइंस पढ़ता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई तिजारत और कारोबार कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई ऑफिसों में काम कर रहा है, किसी की कुछ और दिलचस्पी है। लेकिन सारे कामों से बढ़कर एक जिम्मेदारी आप पर यह है कि आप मुसलमान हैं। इसलिए 3 अहम बातों का जानना आप पर फर्ज है। सबसे पहले आप अपने रब को पहचानने का नज़्म करें। नंबर 2, अपने दीन को पहचानने का वसीला तलाश करें। नंबर 3, अपने नबी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पूरी तगोदो करें। ये 3 बातें वो हैं जिनके बारे में कब्र में सवाल होगा। इसलिए उन सवालों के जवाबात अभी से तलाश कर लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए और उस पर अमल कर लीजिए, ताकि कब्र में इन सवालों के जवाब आप दे ले जाएं और आपके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाए। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे पास, आप अपना नंबर इसमें डालें और इंशाल्लाह मैं उसमें ऐड करूंगा अगर महसूस करूंगा तो। आप अपना नंबर दीजिए या मेरा नंबर लिखिए 05034503750 05034503750। खैर, तो इन्हीं 3 चीजों के बारे में कब्र में सवाल होगा। लिहाजा अकबर इलाहाबादी की जबान में मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुब्बारों पे उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सबक बंदे आजिज का रहे याद, बस एक सबक बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। नेक अमल ज्यादा से ज्यादा करके आप कब्र में आराम पा सकते हैं। आपकी मौत का जब वो करीब आ जाएगा आप सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन एक चीज आपके काम आएगी और वो है नेक अमल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतबुल मय्यत सलास, मरने वाले के पीछे 3 चीजें होती हैं। फयरजिउ इस्नान व यबका वाहिद, 2 चीजें आदमी का साथ छोड़ देती हैं, एक चीज बाकी रह जाती है। यरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबका अमलुहु, उसके अहलो अयाल और उसका माल उसका साथ छोड़ देते हैं,
اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس نیک عمل کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ پر اللہ اور اس کے رسول پر آپ کا ایمان پختہ ہو، پکا ایمان ہو۔ اس قدر ایمان پکا ہو کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، یہ وہ تصور ہے جو آپ کو نیک عمل کی طرف لے جائے گا، برائی سے روکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اس شعور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ پر ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا نگران ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی حرکت آپ کی اس سے چھپی نہیں ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر دل میں ہوگا تو انسان برائیاں چھوڑ کر کے نیکی کی طرف بڑھ جائے گا۔ تقوی کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، ہم نے افضل حسین ملٹی کی کتاب، ہماری کتاب میں ذمہ داری کے احساس پر ایک واقعہ پڑھا۔ اس میں لکھا انہوں نے ایک فقیر اور نیک دل بادشاہ کا قصہ کہ بادشاہ نیک دل ہے، دیندار ہے، فقیر سوچتا ہے کہ بادشاہ اور دیندار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پہنچتا ہے بادشاہ کے دربار میں، دیکھتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ ڈنگ ڈانگ نہیں ہے، بہت زیادہ ہٹو بچوں کی چیز نہیں ہے، منہ بسور کر کے واپس آنا چاہتا ہے۔ بادشاہ اس کو بلاتا ہے کہ میاں کہاں آئے، کہاں چلے؟ کہا میں آیا تھا کہ دیکھوں آگ اور پانی کا کھیل، یعنی دین اور دنیا دونوں کیسے، بادشاہ اور دیندار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں آگ اور پانی کا کھیل دکھاتا ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ شہر کو سجا دیا جائے، بازار کو دلہن بنا دیا جائے، خوبصورت آج بادشاہ کا ایک مہمان سیر کو نکلے گا۔ بادشاہ کے حکم سے شہر کو رونق دار بنا دیا گیا، سجا دیا گیا۔ بادشاہ نے فقیر کے ہاتھ میں ایک گلاس پانی دیا، اس کے ساتھ میں ایک جلاد تلوار دے کر بھیجا، کہا جاؤ پورے شہر کا مزہ لے کر آؤ، شہر کی رعنائیاں خوبصورتی دیکھ کر کے آؤ، لیکن اگر اس گلاس سے قطرہ پانی بھی چھلک گیا تو یہ جلاد تمہاری گردن مار دے گا۔ پورا شہر گھومنے کے بعد جب فقیر پسینے میں ڈوبا ہوا واپس آیا، بادشاہ نے پوچھا میاں کیسی رہی بازار کی رونق، کیسی رہی خوبصورت زندگی؟ فقیر نے کہا رے ظالم، تو نے مجھے اس لائق ہی کب رکھا؟ میں نے نہ مارکیٹ دیکھا، نہ بازار، نہ شہر کے رعنائیاں، میں کچھ نہیں دیکھا۔ میں تو یہ گلاس دیکھ رہا تھا اور اس جلاد کی تلوار دیکھ رہا تھا کہ گلاس سے کہیں پانی نہ چھلکے اور یہ جلاد میری گردن نہ مار دے۔ بادشاہ نے کہا یہی آگ اور پانی کا کھیل۔ اس دنیا کی برائیوں اور کاروبار میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لو اس تصور سے کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا نام تقوی ہے۔ میرے نوجوانوں اور جوانوں اور باشعور بھائیوں، عمل صالح میں آگے بڑھنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ اللہ کا تقوی آپ کے دل میں۔ دوسری سب سے بڑی چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں، جو باتیں ہم کو بتائی ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پورا اور پکا یقین ہو، کن باتوں پر جنت کی بشارت ہے یقین ہو، کن باتوں پر جہنم کی وعید ہے یقین ہو، اور یہ یقین دیوانگی کی حد تک ہو۔ جس طریقے سے یہ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے جو پیغام ہم کو بھیجا ہے وہ پیغام سچا ہے، اس پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اتنی ساری بنیادی گفتگو کے بعد مولانا بھول گیا میسج کیجئے۔ کیسے میسج؟ میں تقریر کروں کہ میسج کروں یار؟ کیا آپ نمبر مانگ رہے ہیں تو لکھیے 050345037 پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں آپ۔ اتنی ساری گفتگو کے بعد آپ کی کچھ ذمہ داریاں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ کل 10 باتیں ہیں۔ نمبر 1، توحید اور شرک اور سنت اور بدعات کو اچھی طریقے سے پہچان لیں۔ یہ واجب علم ہے جو آپ کو حاصل کرنا ہے۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، اتنا تو آپ کو جاننا ہوگا، اتنا تو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے آپ پر واجب ہے کہ آپ توحید کو سمجھیں، سنت کو جانیں، شرک کو سمجھیں، بدعت کو سمجھیں۔ توحید کی اہمیت، اس کی فضیلت، شرک کی بربادی کو جس طریقے سے ہو سکے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ توحید ہی جنت کی کنجی ہے اور شرک جہنم میں لے جانے والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توحید کی فضیلت پر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی بس شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے معاف کر دے۔ تو میرے نوجوانوں، آپ پر واجب ہے کہ آپ توحید کی جانکاری حاصل کریں، علماء کے ڈائریکٹ علماء سے، کتابوں سے، فیس بک سے، واٹس ایپ سے، علماء حق سے توحید کے بارے میں جانیں، ان کی باتوں کو سنیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے نوجوانوں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سبق بندے عاجز کا رہے یاد۔ اکبر الہ آبادی کی بات، بس ایک سبق بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ توحید کو سمجھو، شرک کو جانو، سنت کو سمجھو، بدعت کو جانو۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ جو اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے گا اس کے لیے جنت کا داخلہ حرام ہے، یہ آپ کو جاننا پڑے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، چل رہے ہیں، پیچھے سواری پر حضرت معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا معاذ، قال لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حاضر ہوں فرمائیے۔ کہتے ہیں تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ معاذ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اب آپ کو جاننا ہوگا کہ عبادت کیا چیز ہے۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، ہر وہ چیز جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے کی تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ رکوع، سجدہ،
ذبح، قربانی، نظر و نیاز، دعا، پکار، استغاثہ، استعانت، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر ان کو آپ نے کہیں اور صرف کیا تو یہی شرک ہو جائے گا. پوچھا اتدری ما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ پھر بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا حق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا یشرک باللہ شیئا، بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ شرک نہ کرے اللہ اسے عذاب نہ دے. تو میرے نوجوانوں، میرے جوانوں، دین علم سے دور اگرچہ آپ ہیں لیکن آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ توحید کو سمجھیں، آپ شرک کو سمجھیں. سوال کریں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، علماء سے دوستی کریں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. اسی طریقے سے سنت کی اہمیت کو سمجھیں تاکہ بدعات کے خرافات سے بچے رہیں. اگر آپ نے سنت کی حقیقت نہیں سمجھی تو آپ بدعات سے بچ نہیں پائیں گے. توحید کو سمجھنے کے بعد آپ شرک سے بچ جائیں گے، سنت کو سمجھنے کے بعد آپ بدعات سے بچ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. قالوا یا رسول اللہ ومن یابا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا انکار کون کرے گا اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری سنت کی اتباع کی، میرے طریقے پر جو چلا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میرے راستے سے ہٹ کے چلا اس نے گویا کہ انکار کیا. تو سنت کو سمجھو. ارباز بن ساریہ کی وہ مشہور حدیث جو ترمذی میں ہے، حضرت ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بعد صلاة الغداۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صبح کی نماز کے بعد ہمیں نصیحت کی، وعظ کیا. ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اتنی پیاری نصیحت، ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمارے دل کانپ گئے. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، گویا کہ یہ الوداعی نصیحت ہے، آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، تمہارے لیے واجب ہے کہ اپنے خلیفہ، اپنے امیر کی سنو اور اس کی مانو. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، چاہے وہ کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ امت میں بہت سارے اختلافات دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو ضروری ہے کہ تم میرے طریقے کو لازم پکڑنا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی اتباع کرنا، ان کے طریقے کو پکڑ لینا. تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. وعضوا بہا النواجذ، اور دانتوں سے پکڑ لینا کس کے، چھوٹنے نہ پائے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار خبردار دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا
جو دین میں سے نہیں ہے اور دین جو سمجھ کر کیا تو وہ چیز مردود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی وہ حدیث آپ کو سمجھنی پڑے گی میرے بھائیوں۔ طریقے رسول کو جاننے کے لیے، فہم صحابہ کو جاننے کے لیے، بدعات سے بچنے کے لیے واجب ہے آپ پر کہ آپ اس کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قد افترقت بنو اسرائیل علی 72 فرقہ، بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی۔ وستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلہن فی النار، سب جہنمی ہوں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ صحابہ نے کہا کون اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنتی ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ آپ کو اپنی زندگی میں، اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنے معاملے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں دین کے نام پر، وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، وہ کام صحابہ کرام نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، وہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے کہ نہیں ہے، وہ بات صحابہ کرام نے کہی ہے کہ نہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا میرے نوجوانوں۔ اور توحید اور شرک کو جاننا ہے، سنت اور بدعات کو جاننا ہے، یہ پہلی چیز آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اور اسی میں آپ کو یہ بھی جاننا پڑے گا کہ عمل کے جب آپ عمل کے لیے آگے بڑھیں گے تو اسی میں سے یہ بات نکلتی ہے کہ عمل کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں جب تک نہیں ہوں گی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، آپ مسلمان ہوں، موحد ہوں، آپ شرک نہ کرتے ہوں۔ نمبر 2، آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کریں، ریاکاری، دکھاوا، دباؤ اور لالچ نہ ہو۔ نمبر 3، آپ کا وہ عمل طریقے رسول کے مطابق ہو، منمانی نہ ہو۔ دوسری چیز، توحید اور شرک کے فرق اور سنت اور بدعات کی پہچان کے بعد آپ یہ بات دوسرے مسلمانوں کے درمیان عام کریں۔ خود اس بات کو سمجھ لینے کے بعد دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں، چاہے پروگرام کے ذریعے ہو، چاہے فون کے ذریعے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے ہو، فیس بک پر دعوت کے ذریعے ہو، شیئر کے ذریعے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، ان کو دعوت دے کر محفلوں میں بلانے کے ذریعے ہو۔ بہرحال یہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم اور اپنے صلاحیت کے مطابق اپنے ملنے جلنے والوں تک یہ بات پہنچائیں۔ یہی پیغام ہے سورۃ العصر کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی تعلیم دی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ تو یہ بات آپ خود سمجھیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں، یہ ڈیوٹی ہے ہماری۔ تیسری چیز، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، اس طرح جوڑیں کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ میرے دوستو، میرے جوانوں، آپ ٹیلر ہو، آپ جو ہے کسان ہو، آپ ڈرائیور ہو، آپ دکاندار ہو، آپ طالب علم ہو، آپ انگریزی پڑھتے ہو، آپ سائنس پڑھتے ہو، آپ جو بھی کچھ آپ کرتے ہو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو اپنی پیشانیوں کے سجدوں سے آباد کرو۔ یقیناً جوانی کی عبادت اللہ کو بہت مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں اس دن سایہ دے گا جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور تمام لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک نوجوان ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہے
جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حکموں کے مطابق گزار دی۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ سارے نوجوان نماز کے وقت ایک دوسرے کو نماز کے لیے بلائیں، گھر میں ہوں، کھیت پہ ہوں، بازار میں ہوں، کاروبار میں ہوں، آفس میں ہوں، محفل میں ہوں، اکیلے ہوں، دکیلے ہوں، کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نماز نہ چھوڑیں۔ چوتھی بات، اپنے والدین کا مقام پہنچانے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی ذات سے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دیں، ان کی اطاعت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی تو آپ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، وہ الگ ہے، اور دنیا میں بھی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پانچویں بات، بڑے بوڑھوں میں بڑے اختلافات، مسلکی، خاندانی اور نہ جانے کن کن بیس پر بڑے اختلافات بھرے پڑے ہیں۔ آپ اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، میرے نوجوانوں، جو اختلافات بوڑھے بزرگوں میں ایک زمانے سے موجود ہیں، آپ ان اختلافات کو مٹانے کی کوشش کیجئے۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کو کرنا ہے، یا کم از کم انہیں انہی بوڑھوں تک محدود رکھنے دیں، ان کے بچوں تک سرایت نہ کر پائیں۔ آپ سارے نوجوان محبت اور اخلاق کے ساتھ ایک نئی زندگی گزاریں۔ آپ کے باپ دادا کی کسی سے تھی دشمنی رہنے دیں، آپ ان سے دشمنی نہ کریں۔ نوجوان مل کر دو آدمیوں میں صلح کرائیں، صلح کمیٹی بنائیں، اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں۔ بہت بڑی نیکی ہے یہ۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقے سے بڑھ کر کے نیکی یہ ہے کہ دو دلوں میں جوڑ پیدا کریں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ دشمنی اور عداوت مسلم معاشرے میں پنپنے نہ دیں، اور اپنا بھی دل صاف رکھیں اور دوسروں کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ چھٹی بات، آپ کے گاؤں کا، آپ کے محلے کے، آپ کے شہر کا جو چھوٹا مدرسہ ہے اس کو آپ حقیر نہ سمجھیں۔ آپ کے قریب کی جو مسجد ہے اور وہ مکتب جو ہے وہ دین اور ایمان کا قلعہ ہے، جہاں ہمارے ہونہار بچوں کے دلوں میں اسلام کی بیج ڈالی جاتی ہے، جہاں سے آپ کے اسلامی عقائد اور پہچان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، مکاتب کو آباد کرنے میں، مدرسوں کو چلانے میں، اساتذہ کی تنخواہ میں بھرپور تعاون کریں، مساجد کو آباد کرنے میں، ائمہ مساجد کے احترام میں، ان کی تشجیع میں، ان کی ضروریات پوری کرنے میں آپ تعاون کریں۔ اپنے مشورے، اپنے اوقات، اپنے مال کی قربانی پیش کر کے ان مدرسوں
اور مسجدوں کی حفاظت کریں، ورنہ آپ کا کلمہ اور آپ کا دین سب خطرے میں پڑ جائے گا۔ کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہوگا، کوئی نکاح پڑھانے والا نہ ہوگا، کوئی آپ کا جنازہ پڑھانے والا نہ ہوگا، جیسے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے دھیرے دھیرے۔ ساتویں بات، اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں پر، خاص کر اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور بیویوں پر اسلامی تربیت والی نظر رکھیں، ان کے اندر کسی طرح کا بگاڑ نہ آنے دیں۔ ایک باغیرت نوجوان مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ بہنوں بیٹیوں کے لباس غیر اسلامی نہ ہونے دیں۔ بے حیائی، فیشن پرستی والے لباس گھروں میں نہ استعمال کرنے دیں۔ ان کا ملنا جلنا ایسے افراد سے نہ ہو جو بددین ہوں، بے حیا ہوں، اجڑ ہوں، لوفر قسم کے ہوں۔ ان کے فون وغیرہ کے بیجا استعمال پر پابندی رکھیں۔ ایک بھائی، باپ اور شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس وہ ہے جو برائی دیکھے اور اپنے ٹھنڈے آنکھوں سے برداشت کر لے، یعنی اپنے گھر میں برائی دیکھے اور برداشت کر لے، وہ دیوس ہے۔ کہا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ آٹھویں بات آپ سے عرض کرنی ہے، ہفتہ میں 15 دن میں کم از کم مہینے میں سارے باشعور دردمند افراد مل بیٹھیں، اپنی دینی تربیت کے لیے آپس میں قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے کا نظم کریں، مکمل طور پر ذہن کو آوارہ نہ ہونے دیں، میل ملاپ قائم رکھیں، پورے شعور اور احساس کے ساتھ اپنے دین سے جڑے رہیں۔ اپنی تربیت کے لیے ایسے بیٹھکوں کا اہتمام کریں۔ نویں بات، ایک ایسا نظم ہونا چاہیے جہاں آپ کے صدقات و خیرات کے فنڈ جمع ہوں اور وہاں سے ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کی جائیں، چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے کوئی دینی پروگرام ہو یا اور کوئی ضرورت کی چیز ہو، ایسی بھی ایک چیز ہونی چاہیے۔ اور 10ویں بات، حکمت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ جس قدر ممکن ہو سکے دوسروں تک، غیروں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے، اپنوں تک بھی اور غیروں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، خصوصاً ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کو، ان چند باتوں پر اور اس سے زائد جو باتیں قرآن سنت سے میل کھاتی ہیں ان پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔